السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے عبدالاحد کا ناول خائن، ایپیسوڈ 23. کنیا آگمن. حویلی کا آنگن دیوں کی روشنی کے باعث جگمگا رہا تھا. گھونگھٹ سے ڈھکی ہوئی نور العین مجاہد کو منڈپ کی اور لے جایا جا رہا تھا. شنکر چوکڑی مار کر دھوتی کرتے میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا. چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی. پنڈت جی دوسری طرف بیٹھے مسلسل آگ میں دیسی گھی چھڑک رہے تھے. نور العین گھونگھٹ کی اوٹ سے آگ کو گھور رہی تھی. آگ کو تکتے ہوئے وہ بے اختیار دنیا سے منقطع ہونے لگی. ایک دفعہ پھر اس آگ میں اسے اپنا آپ دکھائی دیا. وہ آگ اسی کا حصہ تھی. کیا شاید بن جانے والی تھی؟ وہ فیصلہ نہ کر سکی. لیکن دونوں کے مابین برسوں پرانی وابستگی ضرور تھی. کوئی بندھن تھا جسے شاید آسمانوں پر لکھا گیا تھا. نور العین مجاہد کو شنکر کے برابر میں بٹھایا گیا. آس پاس عورتوں کی ٹولیاں تھیں. زیادہ تر عورتوں نے ساڑیاں زیب تن کر رکھی تھیں، مگر وہ ان عورتوں کے حلیوں سے قدرے بے نیاز تھی. اس کی نگاہوں کا مرکز بس وہ آگ تھی. پنڈت زیر لب چند منتر پڑھنے کے بعد گویا ہوا. اب منگل پھیروں کا وقت ہے. سچ تو یہ ہے ابا جان کہ ہم نے شنکر کی محبت کو عرصہ قبل کچل کر کوڑے دان میں ڈال دیا تھا. ہم نے اس شخص سے بدائی کو اپنا مقدر سمجھ کر قبول کر لیا تھا. ہم نے صرف آپ کی عزت کی خاطر اپنی سب سے بڑی خواہش کو آگ میں جھونک دیا تھا. مگر جس رات اس کمرے میں بند کر کے ہمیں جانوروں کی طرح پیٹا گیا، ہمارے اندر کچھ بدل سا گیا. کچھ تھا جو پہلے جیسا نہ رہا تھا. ہم تھک گئے تھے آپ کے بنائے گئے اصولوں پر چلتے چلتے. ہم تھک گئے تھے آپ کے قہر سے ڈرتے ڈرتے. ہم تھک گئے تھے غلطی کر جانے کے خوف کے سنگ سنگ جیتے جیتے. لیکن اس تھکان اور بوسیدگی کے باوجود صرف اور صرف آپ کے لیے ہم نے زندگی کی ان گھٹن زدہ اور بدبودار گھاٹیوں میں سفر جاری رکھا. ہم نے خواب پیچھے چھوڑے، سب کچھ ترک کیا صرف آپ کے لیے. اس رات جب آپ نے بند کمرے میں ہمیں لگاتار مارا، اس رات ہم بھلے زندہ بچ گئے مگر ہمارے اندر آپ کی آبرو بچانے کی جستجو وفات پا گئی. اس رات ہم نے صحیح کی کہ آج کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہ رہے گا. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خود کو تباہ کریں گے تاکہ آپ سے اس ظلم کا حساب لے سکیں. دادی جان کہتی تھیں کہ روز حشر خدا ہر ناانصافی کا حساب لیتا ہے، مگر جس خدا کے اصولوں نے ہماری زندگی کو قید خانہ بنا دیا، اس خدا سے ہمیں کسی حساب کتاب کی امید نہیں ہے. ہمیں آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا تھا. ہمیں آپ سے ان تمام سالوں کا حساب لینا تھا جو آپ نے تباہ کیے. اس دن پرانی نور العین مر گئی تھی. ہم دوبارہ پیدا ہوئے اور ہم وہ بن گئے کہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکیں. اوم شیخ پدی بھوا. پہلے قدم کے ساتھ ہم رزق و برکت کے لیے دعا گو ہیں. 7 پھیروں کا آغاز ہوا تھا. پنڈت نے ہر وچن کو باری باری سنسکرت میں ادا کیا. اس کی آواز میں قدرتی سریلا سا ترنم گھلا ہوا تھا. نور العین مجاہد کا گھونگھٹ شنکر کے کندھے پر پڑی شال کے ساتھ گرہ کی صورت بندھا ہوا تھا. شنکر آگے چل رہا تھا اور نور العین اس کی پیروی کر رہی تھی. دونوں کے ہاتھوں میں مٹھی بھر چاول تھے جو قطرہ قطرہ ہر پھیرے کے ساتھ آگ میں جھونکنے تھے. اوم ارجے دیوی پدی بھوا. دوسرے قدم کے ساتھ ہم مضبوطی اور توانائی کے لیے دعا گو ہیں. اس نے سنا تھا کہ یہ اگنی محض آگ نہیں بلکہ دیوتا کا روپ ہوتی ہے. یہ دیوتا شادی کی رسومات میں بطور گواہ حاضر ہوتے ہیں. اگر یہ سچ تھا تو وہ چاہتی تھی یہ دیوتا ان رسومات میں شرکت نہ کریں. اوم رائس پوشائے تریپدی بھوا. تیسرے قدم کے ساتھ ہم ترقی اور فلاح کے لیے دعا گو ہیں.
یہ شادی محض ان تباہیوں کا آغاز تھی جو اس نے اپنے لیے منتخب کی تھی۔ وہ کسی بھی دیوتا کو ان تباہیوں کا گواہ نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اوم میو بھوائے چتشپدی بھوا۔ چوتھے قدم کے ساتھ ہم خوشیوں اور باہمی رضامندی کے لیے دعا گو ہیں۔ پنڈت مسلسل اگنی میں دیسی گھی کی برسات کرتا۔ اگنی جیسے گھی کی پیاسی تھی اور اس پر جھپٹنے کی خاطر مزید شاہانہ شعلوں کا روپ اختیار کر لیتی۔ اس آگ کو تکتے ہوئے نورالعین کو بھی اپنے اندر ایک چنگاری محسوس ہوئی۔ فی الوقت وہ اس چنگاری کو کوئی نام نہ دے سکی۔ اوم پرجبھیا پنج پدی بھوا۔ پانچویں قدم کے ساتھ ہم خوش آہنگ خاندان اور اولاد کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ چنگاری بے حد موہوم اور ناتواں تھی۔ اس کی گزیدگی محض دل کے مخصوص گوشوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ پانچواں پھیرا مکمل ہوا مگر وہ ان پھیروں کی گنتی رکھنا بھول چکی تھی۔ قدم خودکار طور پر ہل رہے تھے۔ دل کی ہر دھڑک ڈھول کی طرح اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اوم رتو بھیا ششٹ پدی بھوا۔ چھٹے قدم کے ساتھ ہم خوشیوں بھری لمبی زندگی کے لیے دعا گو ہیں جس میں ہم دونوں ساتھ ہوں۔ اب ساتواں اور آخری چکر کاٹنا تھا۔ اس چکر کے بعد وہ ایک ہر دل عزیز شے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ اسے آج احساس ہوا کہ یہ شے اسے کس قدر عزیز تھی۔ نورالعین مجاہد کو آگہی مل گئی تھی کہ جو چنگاری اس کے دل میں بھڑک رہی تھی وہ آخر کس شے سے منسوب تھی۔ اوم سکھے سفت پدی بھوا۔ ساتویں قدم کے ساتھ ہم دوستی، وفاداری اور سچائی کے دعا گو ہیں۔ یہ چنگاری ایمان کی تھی۔ ایمان جو محض نئی زندگی کے خواب اور خواہشات کی خاطر بیچ آئی تھی۔ کیوں اسے خدا کی حکم عدولی کر کے اس قدر درد ہو رہا تھا؟ جس خدا سے وہ اتنا بغض پال چکی تھی، کیوں یہ دل اب تک اس قدر بے چین و بے قرار تھا؟ یہ وہ کیا کر آئی تھی؟ یہ وہ کیا کر رہی تھی؟ کیا اتنا سستا تھا اس کا ایمان کہ انتقام کی آگ کے عوض نئی زندگی اور خوابوں کے پیچھے بیچ دیا جائے؟ آنکھیں نم ہو رہی تھیں مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ 7 پھیرے مکمل ہو چکے تھے۔ اب کچھ باقی نہ رہا تھا۔ دین اور بے دینی کے درمیان جو پل تھا اسے عبور کرائی تھی۔ شنکر نے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آنگن کا وہ منظر پھر لوٹ آیا۔ شنکر نے اس کی مانگ میں چٹکی بھر سندور بھرا۔ شنکر نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تو اس نے اپنی گردن جھکا لی۔ اس نے جیب سے منگل سوتر نکالا اور نورالعین کی گردن پر ڈال دیا۔ نورالعین نے آنسو پیے اور کوہر آلود بصارت سے شنکر کو دیکھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کہاں تھیں مسرتیں؟ کہاں تھیں وہ خوشیاں جو اب تک اسے مل جانی چاہیے تھیں؟ کیا آزادی کے بعد زندگی یوں ہی خالی اور کھوکھلی لگتی ہے؟ کیا یہ خوشیاں اتنی ہی نامکمل اور بے جان ہوتی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ سڑک کے اس پار تباہی ہتھیار لیے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم جہنم واصل ہوں گے، مگر ہمارے دل میں بھڑکتی آگ اور ہماری مایوسی کے سامنے تباہ ہو جانے کا اور جل جانے کا خوف بہت چھوٹا ہو چکا ہے۔ ہم تباہ ہو رہے ہیں تو ہمیں تباہ ہو جانا منظور ہے، مگر ہم آپ کو نہیں بخشیں گے، کبھی نہیں۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے دیے گئے زخموں کو بھلانا ہی سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ابا جان، نہ ہم آپ کو معاف کریں گے، نہ ہم آپ کا کوئی ظلم بھولیں گے۔ ہمیں ڈھونڈیے گا نہیں، ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے اور ایک دن گمنامی میں مر بھی جائیں گے۔ نورالعین جیسے غلیظ انسان کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔ نورالعین جو آپ کی نہیں ہے۔ شمع کی لو بجھ چکی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب اسے دوبارہ دہکانے کی حسرت باقی نہ رہی تھی۔ ماہ کامل کی چاندنی ان کے ضعیف چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ہوا کھڑکی کے پٹوں کو دھیرے دھیرے کھڑکھڑاتے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ سفید بال چند ثانیے کے لیے جھومتے پھر اپنی جگہ پر لوٹ آتے۔
گود میں پڑا بھورا کاغذ ان کی انگلیوں کے درمیان تھر تھراتا۔ تم جانتے ہو بختیار، ہم سے بڑا دھوکے باز شاید ہی کوئی ہو۔ خاموشی کو کاٹتی ہوئی لغزش آمیز آواز گونجی۔ بستر پر بیٹھے بختیار مجاہد کسی ہیولے جیسے لگ رہے تھے۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کے کہہ رہی تھیں، ہم ساری عمر سمجھتے رہے کہ ہم نے اپنی نسل کو آگ سے بچا لیا ہے۔ بختیار، ہم نے خود کو دھوکے میں رکھا کہ یہ ڈر اور خوف ایک دن ہم سب کی آگ سے حفاظت کرے گا۔ بس ان کے بول گونج رہے تھے۔ وہ خاموش ہوتیں تو یوں لگتا جیسے دنیا جہان کی تمام اشیاء فانی ہو چکی ہوں۔ بختیار مجاہد کے کان سب سن پا رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک الگ دنیا آباد تھی، گویا فن کدے کے پردے گرے ہوں اور ناٹک رونما ہوا ہو، مگر اس ناٹک کا مرکزی کردار وہ تھے۔ زندگی کتنی جلدی بدل جاتی ہے نا، اس روز وہ سوچ رہے تھے۔ لکڑی کی اس خستہ حال بینچ پر بیٹھے 23 سالہ بختیار مجاہد کو زندگی نئی لگی، گویا بہار کی آمد ہو رہی ہو، مگر یہ بہار اپنے سنگ ہوا میں کوئی بوجھ بھی لے آئی ہو۔ وہ مسلسل پتھریلے فرش پر اپنی جوتی تھپ تھپا رہے تھے، شاید بے چینی سے۔ زندگی اتنی جلدی جو بدل رہی تھی۔ ان کے عقب میں پردہ لگا تھا جو کسی کمرے میں کھلتا تھا، آوازیں سرے سے مفقود تھیں۔ دفتن اس کمرے سے رونے کی وہ آواز گونجی جسے دنیا تہوار کی طرح مناتی ہے، جسے سننے کو ہر باپ کے کان بے تاب ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر نمی چھانے لگی تھی، مگر انہوں نے فوراً بے لگام آنسوؤں کو پی لیا۔ فرش تھپ تھپاتے پیر اور بھی روانی سے حرکت کرنے لگے۔ زندگی واقعتاً اتنی جلدی بدل جاتی ہے۔ وہ دن ہم نہیں بھول سکتے بختیار، جب نور العین اس دنیا میں آئی تھی۔ ان کی لغزش آمیز آواز نے ذہن میں بازگشت کرتے ہوئے یادوں کے ولولوں کے ساتھ امتزاج پیدا کیا۔ تم خوش تھے، بہت خوش، لیکن بختیار ہم ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ ہم ڈرتے ہی رہتے تھے، مگر اس دن ہمارا ڈر انتہا کو تھا۔ ہم نے اس بچی میں ایک بھیانک مستقبل دیکھا تھا۔ اس دن ہماری خیانت بارہا ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئی تھی۔ لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس وقت جب تم نے نور العین کا نام رکھا، ہم نے خود سے عہد کیا کہ ہم خائن ہو گئے، ہم نے قبول کر لیا، مگر ہماری نسل کبھی خائن نہ ہوگی۔ کچھ رشتے کتنی جلدی بدل جاتے ہیں نا۔ یک بارگی پردہ ہلا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، دائی کمرے سے نکلی، چہرے پر خوشیوں کا ولولہ۔ ان کا دل زور و شور سے دھڑکا۔ مبارک ہو۔ اس سے آگے کیا کہا گیا تھا انہوں نے سننا تک گوارا نہ کیا۔ یقیناً دائی نے بچے کی جنس بتائی ہوگی، مگر انہیں یہ تفصیل سننا ضروری نہ لگی۔ وہ ان کی اولاد تھی، اس پورے جہاں میں وہ واحد رشتہ جو سب سے پہلے ان سے منسوب ہوگا۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں دوڑے، ایک نگاہ نڈھال جسم لیے پلنگ پر پڑی درخشاں کو دیکھا، پھر اس کے سرہانے کھڑی گلاب فاطمہ کو۔ گلاب فاطمہ نے آگے بڑھ کر سفید چادر میں لپٹی بچی انہیں تھمائی۔ وہ محض ایک لمحہ تھا، آسمان سے جیسے رحمتوں کی خوش آہنگ پھوار ہوئی اور انہیں سر تا پیر سیراب کر گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دیوانہ وار ہنسے اور ہنستے چلے گئے۔ وہ بھول گئے تھے کہ اداسیاں کیا ہوتی ہیں، دکھ درد و تکالیف کس بلا کا نام ہے۔ بس وہ رشتہ تھا، وہ واحد رشتہ اور اس سے منسلک خوشیوں کا احساس، علاوہ ازیں سب ثانوی۔ نور العین ان کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ میری آنکھوں کا نور، نور العین۔ اور اس دن کے بعد وہ نومولود بچی کہلانے لگی نور العین۔ ہم بھلے ہمیشہ سے گھر کے معاملات سے جدا جدا نظر آتے تھے بختیار، لیکن ہماری تم سب پر عقاب کی نظر رہتی تھی۔ بختیار مجاہد نے پہلی مرتبہ چاندنی میں جھلکتے چہرے کو دیکھا۔ ان کی رنگت سرمئی ہونے لگی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ گئے تھے۔ ہم مصلے پر بیٹھے گھنٹوں دعا مانگتے تھے کہ اے خدا ہمیں سزا نہ دینا، ہمیں جلانا مت۔
ہم خدا کے عذاب سے اتنا ڈر گئے کہ رفتہ رفتہ بھولتے چلے گئے کہ وہ رحمان و رحیم بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ ہم نے خدا کے خوف کو اتنا دل سے لگا لیا کہ اس سے محبت کرنا تو بھول ہی گئے، اور یہی بختیار، یہی تو ہماری سزا تھی۔ بعض اوقات ہم کتنا جلدی بدل جاتے ہیں نا۔ اس لمحے وہ بھی یہی سوچ رہے تھے، اپنی 2 بیٹیوں کو برآمدے میں کھیلتے ہوئے، بھاگم بھاگ قہقہے بلند کرتے ہوئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ پرانے وقتوں میں کبھی تصور نہ کیا تھا کہ یہ منظر انہیں زندگی کی تمام خوشیاں دے گا، ان کیے خلاؤں کو بھرے گا۔ ایک بارگی نورالعین مجاہد بھاگتے ہوئے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ گھٹنے پر رگڑ کے باعث کھال ادھڑ گئی اور خون کی باریک دھاریں بہنے لگیں۔ وہ ہر شے بھلا کر بھاگے تھے، اسے گود میں اٹھا کر اندر لے آئے۔ بچی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی، مگر باپ کی گود میں آتے ہی قدرے پرسکون ہوئی۔ انہوں نے بڑی دیر اس کے گھٹنے کا معائنہ کیا۔ مان پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ درخشاں کو کہہ کر اس کی مرہم پٹی کروائی، اس کے سر پر مسلسل پہرا دیتے رہے جب تک وہ نیند کے آغوش میں نہ چلی گئی۔ ایک چوٹ ہی تو تھی بختیار، بچوں کو کھیلتے کودتے وقت لگ جاتی ہے۔ گلاب فاطمہ نے اس وقت سرگوشی نما آواز میں کہا تھا۔ باپ کی شفقت دیکھ کر ان کا دل وسوسات کا گھر بن گیا تھا۔ محبتیں بگاڑ دیتی ہیں، اور وہ اپنے بیٹے کی اولاد کو بگڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھیں۔ بختیار مجاہد نے سوچا اماں ٹھیک ہی کہہ رہی تھیں، مگر اس کی معمولی سی چوٹ ایسے تھی جیسے ان پر یکے بعد دیگرے خنجر چل پڑے ہوں۔ خون نورالعین کا بہا، مگر درد انہیں ہو رہا تھا۔ اماں چوٹ بڑی ہو یا چھوٹی، ہماری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے، اس کے لیے چھوٹی سی تکلیف بھی بہت بڑی ہے، اور جو تکلیف اس کے لیے بڑی ہے وہ ہمارے لیے بھی بڑی ہی ہے۔ انہوں نے جذبات انگیز کیفیت میں کہا۔ وہ بہت جلدی بدل جو رہے تھے۔ گلاب فاطمہ 2 قدم پیچھے ہوئیں۔ خدشات بتدریج اپنی گرفت مضبوط کر رہے تھے۔ انہوں نے دہشت سے اپنی اولاد کو دیکھا جو بیٹی کی محبت میں خاک ہو رہا تھا۔ انسان واقعتاً بہت جلدی بدل جاتے ہیں، وہ بھی بدل رہی تھیں۔ ہم نے اپنے گناہوں کا بوجھ تم سب پر بانٹنا شروع کیا۔ تم بچیوں کے ساتھ بہت نرم تھے، بہت زیادہ۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ ہمیں یہ گوارا نہ تھا بختیار۔ ہمیں ڈر تھا کہ نرمی انہیں سرپھرا بنا دے گی، یہاں تک کہ وہ اپنی منمانی کرنے والی بن جائیں گی۔ ہمیں خوف ستانے لگا کہ تم کہیں ان کی محبت میں چور ہو کر ہمارے قابو سے باہر نہ نکل جاؤ۔ اب کے بختیار مجاہد کی آنکھوں میں خفیف حیرانی جھلکی۔ تمہیں ساری زندگی لگتا تھا کہ تم جو کرتے ہو وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہو، مگر تمہاری ہر ڈانٹ، ہر سختی کے پیچھے ہم کھڑے تھے بختیار۔ ہم نے تمہیں ویسا بنایا جیسے ہم تھے۔ کیا خوشیاں عارضی ہوتی ہیں؟ وہ سوچ رہے تھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ خوشیاں عارضی نہیں تھیں، کم سے کم ان کے لیے نہیں تھیں۔ ایک باپ جسے گھر میں 2 بیٹیوں کی چہکار سننے کو ملے، اس کے لیے خوشیاں کیوں عارضی ہوں گی؟ گلاب فاطمہ کے حجرے میں بختیار پچھلے گزرے تمام سالوں کا سوچ رہے تھے۔ ہماری پڑوسن کل باتوں باتوں میں کہہ رہی تھی بختیار کہ بچیاں بہت شور کرتی ہیں۔ خوشیوں میں دراڑ پڑی۔ جو منظر چند گھڑی قبل سکون دے رہا تھا یکدم بے سکون کرنے لگا۔ ہم نے تو اسے کہہ دیا کہ بچیاں ہیں، کھیلیں گی ہی۔ بختیار مجاہد نے تشویش کے سنگ ماں کو دیکھا، مگر کچھ بولے نہیں۔ خیر، اصل تربیت تو ہمارے زمانے میں ہوتی تھی، جب بچیوں کو چھوٹی عمر سے دین کی تعلیم دی جاتی تھی، انہیں قرآن سکھایا جاتا تھا، انہیں بنا دوپٹہ گھر میں ہلنے تک نہ دیا جاتا تھا۔ وہ مسکراتی گئی۔ اب کے بچیوں کی آوازیں انہیں جھنجھلاہٹ زدہ کرنے لگیں۔ اب کیا ہے، بچیاں گھروں میں قلقاریاں مارتی بغیر دوپٹے دوڑتی ہیں۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ چھوٹی عمر سے بچیوں پر سختیاں کی جائیں تو وہ بڑی عمر کے پچھتاووں سے بچ جاتی ہیں۔ انہوں نے بات سمیٹی اور بختیار کا جائزہ لیا۔ بیٹے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ کر جان گئی تھیں کہ تیر نشانے پر لگا تھا۔ کیا ہمیں بھی ان کی لگام کھینچنی چاہیے؟
تمہاری بچیاں ہیں، تم بہتر جانو۔ بس یہ یاد رکھنا تمہاری ماں نے تمہیں کس طرح پالا ہے۔ انہوں نے کہہ کر رخ موڑا اور پاندان وا کیا۔ جان گئی تھیں کہ بیج بو دیا گیا تھا۔ بختیار مجاہد اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ مٹھی میں بھینچے باہر نکلے۔ اپنے بیٹے کی بلند و بالا گرجدار آوازیں سنتے ہی ان کے دل کو تسکین ملی۔ لتاڑ کر وہ جا چکے تھے، مگر یاسمین اور نورالعین سن سے عالم میں ایک دوسرے کو تکتی گئیں۔ حیرت اتنی کہ وہ ٹھیک سے رو بھی نہ سکیں۔ وہ نہ جانتی تھیں کہ یہ ان کی زندگیوں کی آخری پابندی نہ تھی، نہ یہ ڈانٹ آخری ڈانٹ تھی۔ ایسی کئی ڈانٹ و ڈپٹ اور کئی پابندیوں سے متعارف ہونا باقی تھا۔ زندگی کے مختصر دائرے مزید مختصر ہونے تھے۔ وہ چھوٹی لڑکیاں ہر شے سے ناواقف تھیں۔ وہ جانتی نہ تھیں کہ خوشیاں کتنی عارضی ہوتی ہیں۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے صحن میں جھانکتے بختیار کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بچیوں کے اداس چہرے دیکھ کر ان کا دل چاہا کہ ابھی جا کر ان کو گلے سے لگائیں، لیکن نہیں، یہ سختیاں ضروری تھیں۔ سختیوں میں ان کی بیٹیوں کی فلاح تھی۔ ویسے بھی اولاد کی تربیت میں سختیاں کرنی پڑتی ہیں، ان پر بھی ہوئی تھیں۔ یہ تو کوئی بڑی بات تو نہ تھی۔ خوشیاں واقعتاً عارضی ہوتی ہیں۔ تم جانتے ہو، جب ہم تمہیں بچیوں پر سختیاں کرتے دیکھتے تھے، ان پر پابندیاں نافذ کرتے دیکھتے تو خوش ہو جاتے تھے، ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا۔ لبوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری، چہرے کی جھریوں میں اضافہ ہوا۔ بختیار مجاہد کا دل ہولے ہولے کانپا۔ ہم خاموش رہتے تھے، ہم تمہیں یہ رویہ جاری رکھنے دیتے تھے۔ ہمیں لگا ہم کامیاب ہو گئے بختیار، ہم نے کر دکھایا، ہم نے خیانت کے بھنور کو ختم کر دیا۔ گردن سست روی سے ہلی۔ بختیار نے چاند میں چمکتے چہرے پر نظر ڈالی۔ اس چہرے پر سردیوں کی تکان چھائی ہوئی تھی۔ مگر بختیار، ہم جانتے نہ تھے کہ ہمارا یہی عمل کتنے اور خائن بنا دے گا۔ بختیار، ان کا تنفس پھول رہا تھا۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی بختیار، بہت بڑی غلطی۔ ان کے ہاتھ بلند ہوئے اور آپس میں جڑے۔ ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا ہمیں معاف کرے گا یا نہیں۔ بختیار تڑپ کر کھڑے ہوئے اور فی الفور گلاب فاطمہ کے سامنے پہنچے۔ نوری کی کوتاہی میں ہم سب حصے دار ہیں، ہم سب نے نوری کو اس راہ دھکیلا تھا بختیار۔ بختیار گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھے، ان کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہم نہیں جانتے کہ آج رات ہم اسی آگ میں جل جائیں گے جس آگ سے بچنے کے لیے تم سب کو بھی تباہ کر ڈالا ہم نے۔ اماں، وہ یکدم تڑپ کر بولے۔ گلاب فاطمہ نے اپنے ہاتھ چھڑوائے، سانسیں رفتہ رفتہ بے ربط ہوتی گئیں۔ بختیار، ہمارا وقت اجل قریب آ رہا ہے۔ سینے میں درد بھری ٹیسیں ابھریں۔ بختیار نے ان کا دایاں ہاتھ مسلا، آنکھ سے آنسو رواں ہوئے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا بختیار۔ آواز پست ہوتی جا رہی تھی، یوں جیسے بولنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو۔ اماں خاموش ہو جائیں۔ بختیار، ہماری بات سنو۔ تکلیف اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اندر ہی اندر سینے کو کوئی شے چاک کر رہی تھی۔ ہم سے وعدہ کرو، جب بھی نوری پلٹ کر آئے گی تم اس سے سوال کیے بنا سینے سے لگاؤ گے۔ بختیار نے ان کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے گال تھپ تھپانے لگے جو سرد پڑ رہے تھے۔ اماں، ہوش کریں، آپ نہیں جا سکتی۔ اماں، وہ کسی بچے کی طرح بلبلائے۔ بختیار، وعدہ کرو کہ اسے گلے سے لگا کر تم اسے یقین دلاؤ گے کہ وہ رب سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ ان کی گردن کرسی کی پشت پر ڈھلکنے لگی تھی۔ ہوا سے لہراتے بال ہر طرف منتشر ہوئے تھے۔ بختیار ان کی پشت پر کھڑے ہوئے۔ بختیار،
تم ہماری مغفرت کی دعائیں کرنا، ہمیں ان کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ گود میں پڑا خط فرش پر جا گرا۔ بختیار ان کے کندھوں کو مسلنے لگے۔ اشک تواتر سے بہہ رہے تھے۔ یک بارگی گلاب فاطمہ کی آنکھیں پھیلیں۔ چاند کی روشنی میں سیاہ آنکھیں منور ہوئیں۔ وہاں خوف کی رمق تھی۔ پاؤں جیسے آپس میں سکڑنے لگے، ہاتھ ڈھیلے ہوئے، گال اندر کی طرف چپک گئے، جیسے کوئی پھانس حلق میں پھنس گئی ہو۔ یک بارگی سکڑتی ہوئی ٹانگیں ڈھیلی ہوئیں۔ حلق سے ایک آواز برآمد ہوئی، جسم ٹھنڈا ہو کر کرسی پر ڈھیلا پڑ گیا۔ زندگی کی ہر رمق سے آری سیاہ آنکھیں تا عمر کے لیے بے جان و بلا تاثر ہو چکی تھیں۔ نورالعین شیتل کے سنگ بالائی منزل میں شنکر کے کمرے میں پہنچی۔ بستر کے گرد پھولوں کی لڑیوں سے خیمہ بنایا گیا تھا۔ دیواروں اور کھڑکیوں پر بھی گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے۔ زرد دیے کی روشنی نے ماحول کو خوشگوار سی پراسراریت بخشی ہوئی تھی۔ تم خوش نہیں لگتی؟ شیتل نے بیزاری سے پوچھا۔ نورالعین اپنا لہنگا اٹھا کر محتاط انداز میں بستر پر بیٹھی۔ ہمیں وقت درکار ہے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ سرد سی نگاہ گرد و پیش میں دوڑائی۔ یہ وقت 2 سے 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے معنی خیزی سے کہا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ سے ڈھک دیا۔ ایک تو انسان بڑا ناشکرا ہے، خواہشات کے اصول کے بعد ایک نیا روگ پال لیتا ہے۔ آواز میں مصنوعی افسوس تھا۔ نورالعین نے خاموشی اختیار کیے باور کروانا چاہا کہ وہ شیتل کو مزید سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ خیر، مجھے کیا، تمہاری زندگی، تمہارے روگ، تمہیں اور تمہارے شوہر کو مبارک، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ نئی زندگی مبارک نورالعین۔ نورالعین کی بھویں اکٹھا ہوئیں۔ یہ جملہ محض مبارکباد نہیں، تنبیہ جیسا معلوم ہوا۔ اس سے پہلے وہ لب کھول کر سوال پوچھتی، دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نورالعین نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا اور پشت بستر کے تاج سے لگائی۔ آنکھوں سے اشک برسے۔ بس چند گھنٹے بھی نہ ہوئے تھے اور اسے گزشتہ زندگی کا ہر لمحہ شدت سے یاد آ رہا تھا۔ وہ گھر، وہ صحن، ابا کی ڈانٹ، دادی کی نصیحتیں، اماں کا طنز، یاسمین کی چھیڑ خانیاں، بچپن سے لے کر جوانی تک ہر کھٹی میٹھی یاد ذہن کے پردے پر نمودار ہو رہی تھی۔ 21 سال کی زندگی جیسے پلک جھپکنے میں گزر گئی۔ چند گھنٹوں کے اندر وہ 21 سال آخر کیسے دفن کرائی تھی؟ کہ اپنی سابقہ زندگی کے باقیات پر مٹی ڈالتے وقت اس کے ہاتھ نہ کانپے تھے، اس کے ضمیر نے اسے جھڑپیں نہ لگائیں؟ اب تک تو اس کے فرار کے قصے سارے شہر میں پھیل گئے ہوں گے۔ کیا طوفان برپا ہوگا گھر میں؟ وہ گمان کرتی تھی کہ جب ابا کو تکلیف ہوگی تو اسے نہ ختم ہونے والی اندرونی تسکین میسر ہوگی، مگر اس لمحے ابا کے بوجھل اور بے حال وجود کا تصور اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ حال دماغ میں بنے گئے مستقبل کے برعکس ثابت ہو رہا تھا۔ یک بارگی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ چونک گئی۔ اس نے تیزی سے آنسو پونچھے اور گیلی سانسیں اندر لیں۔ اگر یہی زندگی تھی اور اسی نے زندگی بننا تھا تو کم سے کم وہ سوگواری کے ساتھ اس کا آغاز کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہاتھ پھیلا کر نئی زندگی کو سینے سے لگانا چاہتی تھی۔ ابھی تو نشاط انگیزی کو اپنی رگوں کے اندر اتارنا تھا۔ وہ اتنی جلدی سابقہ یادوں کو خود پر حاوی ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کو اپنا ہمسفر مل چکا تھا۔ وہ اس اندرونی جنگ میں تنہا نہ تھی۔ چٹخنی اوپر ہونے کی آواز آئی۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئیں۔ قدموں کی چاپ نے اس کی سانسیں روکیں۔ یقیناً شنکر اس کے قریب آ رہا تھا۔ آج شب وصل تھی۔ وہ اس شب کو کسی تہوار کی طرح منانا چاہتی تھی۔ اس چوراہے تک پہنچنے کے لیے ایک کڑا وقت اور طویل تکان زدہ اذیت کا سامنا کیا تھا۔ وہ اس خوشنما رات کو تا عمر اپنی یادداشت میں محفوظ رکھ کر اذیت ناک مسافت کا مداوع کرنا چاہتی تھی۔ جب بستر کے دھنس جانے کا احساس ہوا تو اس کا جی مچلنے لگا۔ کوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی۔
اس کا گھونگھٹ نرمی سے تھاما گیا اور اوپر کیا گیا۔ اس نے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائی اور آنکھیں موندیں۔ وہ بہت دیر شنکر کی داد و تحسین بھری آواز کا انتظار کرنے لگی، مگر مہلت گزر جانے کے بعد بھی اسے کچھ سننے کو نہ ملا۔ شاید وہ اس کا حسن دیکھ کر گنگ رہ گیا ہوگا۔ وہ آپ ہی کھلکھلا دی۔ نورالعین نے بالآخر پلکیں وا کیں۔ اسے یوں لگا جیسے آندھے منہ پٹری پر لٹا دیا ہو اور اس پر یکے بعد دیگرے ریل گاڑیاں گزار دی ہوں۔ سامنے بیٹھا شخص کوئی دراز عمر مرد تھا، وہ شنکر نہ تھا۔ یہ وہ شخص نہ تھا جس کے پیچھے وہ اتنی دور چلی آئی تھی۔ ہوس سے پھولتی آنکھیں و لب اسے دیکھ کر ہی کراہت محسوس ہوتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے دماغ نے سوچنا چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ مرد نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے روک لیا۔ وہ گردن موڑے دروازے کو دیکھتی رہی۔ ہاتھ چھوڑو ہمارا، جانے دو ہمیں، وہ تپ کر بولی۔ ایسے کیسے؟ ایسے کیسے کا کیا مطلب ہے؟ شنکر کہاں ہے؟ آنکھوں میں آس تھی، جیسے شاید اس مرد کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، یا شاید اس شور شرابے سے شنکر کمرے میں بھاگا بھاگا آئے گا اور اسے چھڑوا کر لے جائے گا۔ شنکر، شنکر، کوئی ہے؟ یہ دیکھو ہمارے کمرے میں کوئی گھس گیا ہے، وہ دہاڑی۔ ابھی تو ان دونوں کی نئی زندگی کی شروعات ہونی تھی۔ ابھی تو دونوں نے مل کر جہان نو آباد کرنا تھا، جہاں اصول ان کے بنائے ہوں گے، جہاں واحد دھرم محبت ہوگا۔ خوابوں کو تعبیر ملنے کی گھڑی تھی، پھر یہ نحوست کہاں سے آ ٹپکی تھی؟ شنکر، شنکر، وہ گلا پھاڑ کر چلائی۔ اس آدمی نے اسے کھینچا، ہاتھ پر زور پڑا اور وہ سسکتے ہوئے بستر پر اوندھے منہ گری۔ زیادہ بک بک نہ کرو، تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے میں نے شیتل بائی کو۔ ایک لمحے کے اندر زندگی ایک نقطے پر آ کر رک گئی۔ سماعت خاموش، نبض ساکن، سانسیں ٹھہری ہوئی، ہموار اور وجود سن۔ یہ نورالعین مجاہد نے آخر کیا سنا تھا؟ اس نے بستر پر پیٹ کے بل پڑے ہوئے گردن موڑی اور اس شخص کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کہیں ایسا تاثر نہ تھا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ خریدار ہوں میں تمہارا، شیتل بائی نے آج کے لیے تمہیں مجھے دیا ہے۔ نورالعین مجاہد پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کی ساری ریاضتیں ناتمام رہ گئیں۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کو تکتی رہ گئی۔ سر درد سے پھٹنے لگا اور دل پر یکے بعد دیگرے آتش بازی ہوئی۔ آج رات میری اور تمہاری مسرتوں کے نام، وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا سزائیں اتنی ہی جلدی مل جایا کرتی ہیں، یا خدا کو اس سے کوئی بہت بڑا بیر تھا۔ شیتل نورالعین کو کمرے میں چھوڑ کر واپس منڈپ پہنچی تھی۔ تب تک اکثر مہمان جا چکے تھے۔ اس نے شنکر کے مقابل پہنچ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ وہ بہت خوش ہے اور تمہاری راہ تک رہی ہے۔ اس کی سرمئی آنکھیں چمکیں۔ شنکر نے اپنا صحرا کھینچ اتارا۔ سانولا چہرہ پسینے میں نہا چکا تھا۔ تم خواہ مخواہ ہی اتنا ڈر رہے تھے۔ وہ ہنس کر اس کا ہاتھ پکڑے پتھریلی روش پر چلنے لگی۔ شنکر کا دل شیتل کی بات سن کر سکون پذیر ہوا۔ خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے تھے، دیکھا تم نے سب کتنی آسانی سے ہو گیا۔ پھر اس نے مڑ کر ایک نظر شنکر کو دیکھا۔ کتھئی آنکھوں میں البیلی چمک تھی۔ میں آج خود کو دنیا کا سب سے خوبصورت اور خوش نصیب انسان تصور کر رہا ہوں۔ میری آنکھیں تا عمر منور ہو گئی ہیں، کیونکہ آج شب مجھے نورالعین مل گئی ہے۔ وہ شیتل کو دیکھتے ہوئے جوش و خروش سے بولا۔ وہ دونوں حویلی کے اندر آ پہنچے۔ شنکر کے قدم سیڑھیوں کی طرف تھے، چہرے پر بےتابی تھی۔ ارے کہاں چلے؟ شیتل نے اسے ٹوکا۔ شنکر بھویں اکٹھا کیے مڑا۔ نورالعین کے پاس، وہ ناسمجھی سے بولا۔ شیتل شرارتی سے انداز میں ہنس پڑی۔ میرے ساتھ مہمان خانے چلو، کچھ خاص مہمان تم سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، شیتل نے خبر دی۔ شنکر کے چہرے پر بدمزگی سی پھیلی، دل بے طرح مچلا۔ میں کم سے کم اسے دیکھ ہی لوں، بس چند دیر میں لوٹ آؤں گا۔
وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگا۔ ارے بھائی، شیتل نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا، ساری زندگی پڑی ہے، پھر اسے جی بھر کر دیکھنا، ابھی میرے ساتھ چلو۔ وہ شنکر کی ایک سنے بغیر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے مہمان خانے لے آئی۔ مہمان خانے میں چند وردی پوش افسران بیٹھے تھے۔ اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے سنگ انہیں دیکھا۔ نہ جانے ان افسران کا آج شب کیا کام تھا۔ اس نے لا علمی سے شیتل کو دیکھا۔ شیتل بے نیازی سے صوفے پر بیٹھی۔ تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں، اس نے سرسری سے انداز میں شنکر پر انکشاف کیا۔ شنکر لمحے بھر کو اپنی جگہ پر کھڑا رہا، چہرے کے تاثرات تس سے مس نہ ہوئے۔ افسران ہاتھوں میں ہتھکڑی لیے اس کی طرف بڑھے تو اسے احساس ہوا کہ وہ کسی سازش کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے لگا، مگر دو افسر اس کو بازوؤں سے دبوچ کر اس کے ہاتھوں پر ہتھکڑی لگا چکے تھے۔ وہ بازوؤں کو زور سے جنبش دیتے ہوئے خود کو ان کے شکنجے سے چھڑوانے کی کوششوں میں جت گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نورالعین میرا انتظار کر رہی ہے، وہ تڑپ کر بولا اور شیتل کو دیکھنے لگا۔ دماغ اب تک بوجھنے سے قاصر تھا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آ رہا تھا اور کیوں پیش آ رہا تھا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، شیتل نے مہندی رنگے ہاتھوں کو گھورا۔ آج رات تمہاری جگہ میں نے سیٹھ کو بھیجا ہے، اس کی تنہائی مٹانے کے لیے۔ شنکر کے مزاحمت کرتے ہاتھ شل ہوئے۔ آگہی نے اس کے ذہن پر دستک دی، اس کے حواس پھک سے اڑ گئے۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں شیتل کور کو گھورنے لگا۔ ارجن کے قتل کا کیس پھر کھلوایا گیا ہے، اس نے شنکر کو جتاتی نظر سے دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ آپ اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اگر افسران نے اس کے بازوؤں کو سختی سے تھاما نہ ہوتا تو وہ کب کا فرش پر ڈھیر ہو چکا ہوتا۔ ہاں، میں نے وہ فائل تو تمہارے سامنے جلائی تھی، نہیں؟ مگر میں نے جو فائل جلائی تھی وہ تمہیں کھول کر دکھائی، پھر تم نے کیسے مان لیا کہ یہ تمہارے کیس کی فائل ہے؟ اس نے قہقہہ بلند کیا۔ کہتی تھی میں تم جذباتی قسم کے مردوں کی بھی بدترین قسم ہو۔ اس نے سکون کی سانس اندر لیتے آنکھیں میچیں۔ آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے بھروسہ کیا آپ پر، میری نورالعین۔ اب کے افسر اسے گھسیٹ کر حویلی سے باہر لے جانے لگے۔ وہ مزاحمت کرنے لگا، ہاتھوں کی ہتھکڑی سے رگڑنے لگا، مگر افسوس، چھٹکارا پانا اتنا ہی ناممکن تھا جتنا ہواؤں کو اپنا رخ بدل دینا۔ اوفو شنکر، بتایا تو وہ سیٹھ کے ساتھ ہے، اس نے نوری کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ نورالعین کو تمہاری کمی تو ہرگز محسوس نہ ہوگی۔ شنکر کو لگا کسی نے اسے آتش فشاں میں پھینک دیا ہو اور وہ آگ میں تابڑ توڑ تڑپ رہا ہو۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں، وہ چلاتا گیا۔ اس کی چیخیں اتنی بلند تھیں کہ حویلی کی پھاٹک سے مہمان خانے تک اتنی واضح تھیں کہ یوں لگتا تھا وہ اس کے برابر کھڑا ہے۔ میں نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وچن لیے تھے۔ آواز رفتہ رفتہ دھیمی پڑ رہی تھی۔ مجھے وہ وچن پورا کرنے دیں۔ ایک وقت آیا کہ وہ چیخیں تمام ہوئیں۔ ہر طرف خاموشی کا راج بحال ہوا۔ شیتل کور نے صوفے کی پشت پر اپنی گردن ٹکا لی۔ انتقام لیا جا چکا تھا، حساب برابر کیے جا چکے تھے۔ پھر یہ دل اس طرح سے خوش کیوں نہ تھا جس طرح اسے ہونا چاہیے تھا۔ وہ ململ کے صوفے پر بڑی شان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے نوٹوں کی گڈی تھی، وہ نوٹ گن رہی تھی۔ سکون، راحت، اطمینان، کہیں سے نہ لگتا تھا وہ عورت ایک ہی رات میں اتنی ساری زندگیاں تباہ کر آئی ہے۔ نوٹوں کو گن کر اس نے انہیں تانبے کے ڈبے میں قید کیا اور چابی لگائی، اٹھ کر بالائی منزل میں چلی گئی۔ اس نے پہلے نورالعین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر وہ بلا تردد اندر گھس گئی۔ دھوپ چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی نظر کھلی ہوئی درازیں اور بستر سے ہوتے ہوئے نورالعین پر ٹکی۔ وہ بستر کے عین سامنے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ حال بگڑا ہوا تھا،
بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور شاید وہ خود بھی بکھر گئی تھی۔ بازوؤں میں سرخ نشانات تھے، رخساروں پر انگلیوں کی چھاپ۔ شیتل ایک سانس خارج کرتے بستر پر بیٹھی، نظریں نور العین پر جمائیں۔ پوچھو گی نہیں میں نے یہ سب آخر کیوں کیا؟ اس نے خاموشی کو توڑا۔ نور العین نے آنکھوں کی پتلیاں اس عورت پر ٹکائیں، چند ثانیے اسے خالی پن سے دیکھا، پھر گردن نفی میں ہلا دی۔ اس کی ذات کو جیسے نہ ختم ہونے والی چپ لگ گئی تھی۔ شیتل ہنس پڑی۔ کیوں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی، کیونکہ ہمیں ہمارے کیے کی سزا ملنی ہی تھی، مگر اتنی جلدی۔ لب خمیدہ ہوئے اور آنکھ سے آنسو رواں ہوئے۔ شیتل کی قلقاریاں پہلے سے زیادہ پرزور ہوئیں۔ تم تو شنکر سے بھی 2-4 ہاتھ آگے ہو۔ کیا اس عورت کے لیے واقعی یہ سب ایک مذاق تھا؟ نور العین کی آنکھیں سوچ سے سکڑ گئیں، مگر اسے غصہ آ رہا تھا نہ افسوس ہو رہا تھا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ اسے ندامت تک محسوس نہ ہو رہی تھی۔ مجھے ہمدردی ہوتی تم سے اگر مجھے لگتا کہ تمہارا غم میرے غم سے بڑا ہے۔ شیتل ایک سوچ میں پرواز کرتے ہوئے بولی، تمہاری دادی نے بھی مجھے کسی کے ہاتھ بیچا تھا، اور میں بھی اسی جگہ پر تھی جہاں تم ہو۔ صرف اس لیے کہ آپ کے ساتھ برا ہوا آپ نے ہمیں تباہ کر دیا۔ شیتل نے تمام سوچوں کو جھٹکا۔ میں تمہاری بات سے متفق نہیں۔ تم جسے تباہ ہونا کہتی ہو، میں اسے بہتر زندگی کی اور بڑھائے جانے والا قدم کہوں گی۔ ایک انہونی انسان کو تباہ نہیں کرتی، وہ آگے بڑھ ہی جاتا ہے، جینا سیکھ ہی لیتا ہے۔ نور العین بس زخمی سا مسکرا دی۔ کہنے کو کچھ رہا ہی نہ تھا۔ وہ اس عورت سے بحث کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مقدر سے لڑنا ناممکن تھا۔ اب تمام گھٹناؤں کو منوعاً قبول کرنا تھا۔ شیتل اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے الماری کے پٹ وا کیے اور ایک نیا جوڑا نکال کر بستر پر اچھالا۔ تیار ہو جاؤ، تمہیں اب اپنی مستقل رہائش کا روانہ ہونا ہے۔ تمہاری خوبصورتی کی بہت بھاری قیمت ملی ہے مجھے، وہ سرسری انداز میں کہتے ہوئے دروازے کی طرف پہنچی۔ نور العین کی نظر بستر پر پھیلے نیلے غرارے پر ٹکی جس پر باریک موتیوں کا نفیس کام تھا۔ کہاں بیچا گیا ہے ہمیں؟ شیتل کے لبوں پر شاطرانہ مسکان پھیلی۔ اس نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر خفیف دورانیے کے لیے نور العین کو مڑ کر دیکھا۔ ہیرا منڈی، اکڑ کے ساتھ کہتے ہوئے گردن جھٹک لی اور دروازہ بند کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اس لمحے نور العین کو احساس ہوا تھا کہ یہ سزا اس کی سوچ سے بڑھ کر اذیتناک ثابت ہونے والی تھی۔ نور العین مجاہد کسی کی زندگی میں نہیں رہی تھی۔ داستان خیانت اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، البتہ داستان خائن اب بھی ادھوری تھی۔ شہر خاموشاں کا ہمہ جہت فسوں ان کے لیے ہرگز نامانوس نہ تھا۔ گورستان میں ان کا یہ پہلا دورہ بھی نہ تھا۔ خاموش لوگوں کی اس بستی میں ہی تو ان کے والد بھی قیام پذیر تھے۔ گزرے وقتوں میں وہ ان سے کثرت سے ملنے آتے تھے۔ رنج ہی اس بات کا تھا کہ آج مزید ایک عزیز، محبوب و شفیق الطبیعت رفیق محلہ خاموشاں کا مستقل فرد بن گیا تھا۔ اس ہر دل عزیز شخص کی آواز یہاں تک معمولی سے سرگوشی تک رسائی قوت سامعہ کو مہیا نہ ہوگی۔ قوت شامہ کے لیے مخصوصہ انسان کی مہک انجان بن جائے گی۔ اس کا بیش قدر لمس اب کے خوابوں تک محدود ہو چکا ہوگا۔ امرتسر کے آسمان پر صحاب بطور مہمان پدھارے تھے۔ سورج کی واپسی تک ان کی سلطنت بے آرزو قائم رہنی تھی۔ ہوائیں اپنے اندر نمی اور گھمبیرتا کی بہتات سمائے ہوئے تھیں۔ درختوں کی ساخت مرجھائی سی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ ایسے ہی ایک مرجھائے ہوئے درخت تلے گیلی مٹی پر پنجوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ نگاہوں کا ارتکاز سنگ مرمر کا کتبہ تھا جس پر درج تھا گلاب فاطمہ۔ ذہن یکسر یقین کرنے سے قاصر تھا کہ جس ہستی کی چھاؤں میں انہوں نے لڑکپن کی شرارتیں رچائیں، جس کی سرپرستی میں بلوغت کی سیڑھیاں چڑھیں،
جس کے سائے میں جوانی کی جنگیں لڑیں، آج وہی ہستی نظر خاک ہو گئی تھی۔ جن ہاتھوں نے نوالے بنا بنا کر ان کے حلق میں اتارے، کڑے سے کڑے وقتوں میں سر سہلا کر دلجوئی کی، آج وہی ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ وہ دعاؤں میں اس لمس کی حرارت کو گڑ گڑا کر طلب کرتے ہوئے نابینا ہو جاتے۔ یہ لمس انہیں کسی قیمت نصیب نہ ہونا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً پلکیں جھپکا لیتے اور چند گہری سانسیں سکوت بھری فضا کے سپرد کرتے۔ شاید یہ درد اور اذیتیں ایک دھوکہ نکل آئیں، قدرت کا کوئی ڈراؤنا، بدصورت اور گھناؤنا مذاق۔ شاید پلکیں وا کرنے پر حقیقتیں اپنا رنگ بدل لیں۔ گلاب فاطمہ اپنے کمرے سے انہیں آوازیں کسیں، کھانے کی میز پر نور العین سمیت سارا خاندان موجود ہوتا اور سب رنجشیں بھلا کر خوشحال ماضی پر شکر بجا لاتے ہوئے کھانا نوش فرماتے۔ کاش یہ زندگی ایک بار انہیں وہ سب لا کر دے دیتی جو وہ گزشتہ رات گنوا چکے تھے۔ آنکھیں کھلنے پر قبر کا ابھار اور لوح مرمر ان کا احاطہ کرتا، گیلی مٹی کی وہ مہک نتنوں میں گھستی جو موت کا سندیش ساتھ لاتی ہے۔ کانوں میں وہ دعائیں سنائی دیتی جو اکثر کسی میت کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ یا اللہ، ہماری ماں کی مغفرت فرمانا۔ انہوں نے گہری سانس اندر کھینچی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ ان کے درجات بلند کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ نم مٹی پر انگلیاں پھیریں۔ آمین، پشت سے کسی نے کہا۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاتھ پشت پر باندھے ہوئے جمال الدین کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں یاور چادری گردن جھکائے کھڑا تھا۔ دونوں کے چہروں پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ چچا، جمال الدین جھجک کر بولا، گھر چلیں؟ بختیار مجاہد نے نگاہ واپس اس کتبے کی طرف پھیر لی۔ ہماری اماں جان اکیلی ہیں، انہیں تنہائی سے بہت ڈر لگتا تھا، وہ ہمیں پلو سے باندھ کر رکھتی تھیں۔ خفیف وقفہ لیا۔ پھر میں انہیں کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ ان کی دبی ہوئی پست اور نحیف آواز سن کر جمال الدین کو وہ دن شدت سے یاد آئے جب وہ ان کی سربراہی میں گھر سجایا کرتا تھا۔ ان وقتوں میں ان کی آواز یوں گرجتی تھی کہ دل کانپ جایا کرتا تھا۔ گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے چچا۔ بختیار مجاہد نے گردن اس بات میں ہلائی، ٹانگوں پر زور دیے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ٹانگیں ایک ہی مقام پر مقیم رہنے کے باعث اکڑ گئی تھیں اور ہلنے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ در حقیقت وہ بھی لوٹنے کی کوئی حسرت نہ رکھتے تھے۔ اس قبر کے سنگ چپک کر ساری عمر بتانا چاہتے تھے، اس حلیف کی طرح جو عمر بھر ناطے نہ توڑنے کا حلف اٹھاتا ہے۔ یوں انہیں کسی ابن آدم کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، نہ کسی کے سوالات کے جوابات دینے کا تردد ہوگا۔ یکبارگی کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ جمال الدین ان کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں گلے شکووں سے آری تھیں۔ کاش وہ رتی برابر ہی سہی، مگر نفرت و عداوت اپنی آنکھوں میں جھلکا دیتا تو شاید انہیں اتنی شدت سے اپنے افعال پر ندامت محسوس نہ ہوتی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جمال الدین کا ہاتھ تھاما اور اٹھنے کی کوشش کی۔ یاور چودھری پر نگاہ ڈالی، جس کی ساکھ بھی شہر خاموشاں کے بجھے ہوئے درختوں کی مانند تھی، جو سورج کی تیز کرنوں کے متمنی تھے۔ ان کے اٹھنے سے قبل ہی یاور گردن کا رخ پھیر کر روانہ ہو گیا۔ اس کی پشت کو تکتے ہوئے مجرمانہ ندامت نے دل پر زور بحال کیا۔ کچھ دیر کی آزر رساں چہل قدمی کے بعد بختیار مجاہد کے پیر ڈگمگائے۔ جمال الدین نے سہارا دینے کے لیے ان کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹا۔ وہ اس کی ہر حرکت پر اسے شوق سے دیکھتے، یہ پہیلی بجھانے کی کوشش کرتے کہ وہ شخص انہیں گزشتہ بدسلوکی اور تذلیل پر ملامت کیوں نہیں کرتا۔ مختصر سی سیر کے دوران ان کے لب کئی مرتبہ واہ ہوتے، ڈھیروں الفاظ زبان پر امڑ آتے، مگر ان کو ادا کرنے کی قوت سرے سے مفقود تھی۔ بہت مشکلوں سے انہوں نے گلا کھڑکھڑا کر جمال الدین کی توجہ اپنی جانب مرتکب کروائی اور منحنی آواز میں بول اٹھے، کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں برخوردار؟ جمال الدین اپنی جگہ پر برف ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ بہانہ بنا کر انکار کر دے۔ وہ جانتا نہ تھا کہ وہ بختیار مجاہد سے بات کرنے کے قابل تھا بھی یا نہیں۔ کیا وہ انہیں براہ راست دیکھ بھی پائے گا یا ان کے توسط سے ہونے والی ذلت افزائی کی بنا پر نظریں پھیر لے گا؟
لیکن ان کی بجھی ہوئی صورت دیکھ کر وہ خود کو افسوس محسوس کرنے سے روک نہ سکا۔ وہ جبری طور پر مسکرایا اور سر ازبات میں ہلا دیا۔ ان کے پہلو پر لکڑی کی بینچ موجود تھی۔ بختیار مجاہد اس پر بیٹھ گئے۔ جمال الدین نے بیٹھنا مناسب نہ سمجھا سو کھڑا رہا، مگر بختیار مجاہد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ ان سے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کبوتروں کی غٹرغوں خاموشی کو چیرتی، جھلملاتے ہوئے پتوں کا شور چڑیاؤں کے بینڈ کے سنگ ایک انچاہا امتزاج پیدا کرتا۔ چند گھڑی وہ دونوں وقت کی ریشہ دوانیوں میں پھنس گئے تھے۔ دراصل آواز خلا سے نکلی، ہمیں تم سے معافی مانگنی ہے۔ بس اتنا سا کہہ کر وہ بے طرح رو دیے۔ یوں پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے ان کو 10ویں مرتبہ دیکھا ہوگا۔ اس کے گمان کے برعکس اس کے ذہن میں ماضی کی تلخ اور کھردری یادوں کی قطار درآمد نہ ہوئی، بلکہ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر ان یادوں کی تلخی آپ ہی مٹنے لگی۔ ہم نے اپنی انا کی خاطر تمہاری بہت دل آزاری کی ہے جمال الدین، ہمیں معاف کر دو۔ جمال نے دونوں کے درمیان چند بالش کا فاصلہ مٹایا۔ ہم نے تمہارے باپ کا بغض تمہیں بے عزت کر کے نکالا، ہم تمہارے مجرم ہیں۔ وہ گردن جھکائے ہنوز روتے گئے۔ آنسو کسی دم نہ رکے تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر بے سود۔ ندامت کے آنسوؤں پر بھلا کس کا اختیار ہوتا ہے؟ آپ، اس کی آواز روکھی اور کھردری تھی، آپ سب بھول جائیں۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہا، میں نے آپ کو اپنا بڑا سمجھ کر معاف کیا۔ بختیار مجاہد نے آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹایا اور گردن نفی میں ہلائی۔ یہ نہ کہو، انہوں نے انگشت شہادت بلند کی، ہمیں اپنا بڑا مت کہو برخوردار۔ بڑے ہماری طرح خود غرض، ضدی اور انا پرست نہیں ہوتے۔ بڑے اپنی طاقتوں کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بڑے تو چھوٹوں کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ استحضاء سے مسکرا دیے۔ ہم تو شاید اچھے شوہر بن سکے، نہ باپ اور نہ ہی کسی کے بڑے۔ گیلی سانس اندر کھینچی اور رخساروں کی نمی رگڑی۔ ایک نظر گرد و نواح میں دوڑائی، ہر سمت ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ بھول جائیں، سب بھول جائیں، میں اب آپ سے خفا نہیں ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ کر نکلی۔ بختیار مجاہد نے گردن جھکائے رکھی۔ ادھر دیکھیں مجھے۔ اس کے کہنے پر انہوں نے گردن اٹھائی۔ آپ کی بدولت میری شخصیت میں نکھار پیدا ہوا ہے، میں ہمیشہ اس کے لیے آپ کا مقروض رہوں گا۔ وہ اداس مسکراہٹ کے سنگ بولا، میں کثرت سے مسجد نہیں جاتا تھا، محض آپ کو متاثر کرنے کے لیے مسجد جانے لگا تھا، اور اسی سلسلے میں مسجد میں میرا دل لگ گیا، میری نیت خود بخود صاف ہو گئی۔ آپ کی پختہ سوچ اور مضبوطی مجھے بھی اپنے آپ پر محنت کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔ آپ میرے محسن ہوئے، پھر میں آپ کا برا کیسے سوچ سکتا ہوں؟ وہ خاموش ہو گیا۔ بختیار مجاہد کے چہرے پر پڑے بل سمٹ گئے، البتہ ان کی آنکھوں نے جمال الدین پر یہ عقدہ کھولا کہ وہ ندامت کے دلدل سے اب تک نکلے نہیں تھے۔ ہمیں ہمیشہ سے علم تھا کہ یاسمین تمہیں پسند کرتی ہے، انہوں نے زخمی سا مسکرا کر انکشاف کیا۔ جمال الدین کے لب واہ ہوئے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم تھا کہ تم یاسمین کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی تگ و دو میں ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہو۔ جمال الدین دم سادھے بختیار مجاہد کو تکتا رہا۔ دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ جب گھر میں تمہارے رشتے کی بات چل رہی تھی، یاسمین کی خوشی کو کوئی کنارہ میسر نہ تھا۔ ہم نے اسے بلا مقصد ہنستے ہوئے دیکھا، بیٹھے بیٹھے تالیاں پیٹتے ہوئے دیکھا۔ ہم جان گئے تھے کہ یاسمین تمہیں اپنا دل دے چکی ہے۔ بختیار مجاہد نے وقفہ لیے جمال الدین کی حالت کا جائزہ لیا، جو یکدم تتر بتر ہونے لگی تھی۔ پیشانی نم تھی اور ہاتھ مٹھیوں میں بھنج گئے، آنکھیں پلک جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس سب کے باوجود ہم نے تم دونوں کی خوشیوں کا کوئی پاس نہ رکھا، اور یاسمین کو یہ اعتراف کرنے پر مجبور کیا کہ اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں اپنی انا پیاری تھی، ہم یہ باور کروانا چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی ہمارے کتنے قابو میں ہے۔ جمال کی نگاہیں آپ ہی جھک گئیں۔
اس نادیدہ لمحے کی اذیت ایک بار پھر سے دل و دماغ پر حاوی ہوئی جب یاسمین نے اس کی محبت کو رد کیا تھا۔ ہمیں اب احساس ہو گیا ہے، وہ محبت سے نہیں، ڈر سے ہماری اطاعت کرتی تھی۔ بختیار مجاہد اپنے گھٹنوں پر زور دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جمال الدین ہنوز شاکی نظروں کے سنگ گردن اٹھائے انہیں تکتا گیا۔ ہم وہ غلطی دہرانا نہیں چاہتے جو ہم نے نور العین کے معاملے میں دہرائی تھی، اس لیے ہم تم سے درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ سورج کی سنہری کرنیں آسمان میں پڑتی شگافوں کے درمیان سے راستہ بناتی زمین پر نچھاور ہوئیں۔ ان دونوں کے وجود طلائی کرنوں میں نہا گئے۔ ہماری بدسلوکی کا بدلہ یاسمین سے نہ لو جمال الدین، یاسمین سے نکاح کر لو۔ جمال الدین کے کندھے پر ہاتھ جمایا۔ جمال الدین کے ہاتھوں کی مٹھیاں کھل گئیں، ہلکی بھوری آنکھیں بے یقینی کے مارے کپ کپ آئیں۔ ہماری طرف سے یاور سے بھی معافی طلب کر لینا۔ اللہ حافظ۔ ہاتھ ہلا کر وہ لرزتے ہوئے قدموں کو بمشکل قابو کیے واپسی کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ درخت اپنی شاخوں کو بلند کیے سورج کی طلائی کرنوں کی دسترس میں پہنچنے کی جدوجہد میں لگ گئے، اب کہ وہ مرجھائے ہوئے اور بوجھل نہ تھے۔ چمی باقی رشتہ داروں کے سنگ صبح ہی روانہ ہو گئی تھی۔ رخسار بھی بستر پر چوکڑی مار کر بیٹھی تھیں، گود میں تسبیح دھری ہوئی تھی، سر پر دوپٹہ احتیاط سے جمع ہوا تھا۔ ان کے عین سامنے کرسی پر جمال الدین بیٹھا ہوا تھا، چہرہ سنجیدگی سے مزین، آنکھیں شانت۔ یاور شاید دوپہر تک روانہ ہو جائے گا، انہوں نے اطلاع دی اور تسبیح اٹھا کر ورد شروع کیا۔ جمال الدین کی نگاہ کمرے کی الماریوں، میز، درازوں اور طاقچوں سے ہوتے ہوئے ماں کے ہاتھ پر ٹھہری۔ نیل کا تازہ نشان آستین کے کنارے سے جھانک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کی کلائی نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لی۔ یہ کیا کر رہے ہو جمال الدین؟ وہ اچانک کارروائی پر گڑبڑائیں۔ دوسروں کی عبادتوں میں خلل پیدا نہیں کرتے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، آستین سرکا کر نشان چھپانا چاہا۔ یہ کب لگا ہے؟ لہجہ سپاٹ تھا، شانت آنکھوں میں اضطراب کی ہوائیں چل پڑیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رخسار بھی نے نظریں جھکا لیں، دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ خاموشی اس عورت کا واحد دفاع تھی۔ اس نے سوچ کر افسوس کن اور تلخ آہ بھری۔ اگر فرق نہیں پڑتا تو نشان چھپاتی کیوں ہو؟ اس کے لہجے کی کاٹ نے ان کے تسبیح کے دانے گراتے ہاتھوں کو جام کیا۔ خدا کا نام لیتی زبان تالو سے لگ گئی۔ ماں، میری طرف دیکھو، نرمی سے منت کی۔ رخسار بھی نے پلکیں اٹھائی تو آنسو پہلے ہی قطار باندھے کھڑے تھے، ایک کے بعد ایک بنا آواز گرتے چلے گئے۔ کس کے لیے اتنی ماریں کھاتی ہو؟ بتاؤ مجھے، کیوں خود کو روز ابا کے ہاتھوں ذلیل کرواتی ہو؟ وہ کرسی گھسیٹتا ان کے قریب ہوا، ان کا کھردرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یقیناً گزرے زمانوں میں ماں کا ہاتھ بھی نرم و ملائم ہوتا ہوگا، مگر ابا کی مار دھاڑ اور مشقت بھری زندگی نے ہاتھوں کی خوبصورتی چھین لی تھی۔ ماں کی آنکھیں ہمہ وقت علم اور کرب کا سنگم بنی رہتی تھیں۔ کیا ماں کو یہ یاد بھی تھا کہ آخری دفعہ ان کا جسم کب زخموں سے پاک تھا؟ رخسار بھی نے سر کو سرسری جنبش دی اور آنکھیں پوچھ لیں۔ سالوں سے کھا رہی ہوں، سالوں سے گالیاں سن رہی ہوں، پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ لمحے بھر کو توقف بھرا۔ زندگی کے چند ہی سال باقی ہوں گے تو جیسے تیسے گزر جانے دو۔ کیا تمہیں زندگی پر کوئی حق نہیں ماں؟ جمال الدین اٹھ کر ان کے سامنے بستر پر بیٹھا۔ اتنی جاں گسل زندگی گزارنے کے بعد تمہارا اب چند پل سکون سے جینے کا دل نہیں چاہتا؟ رخسار بھی نے جمال الدین کا گال شفقت سے تھپ تھپایا۔ وہ یوں مسکرائیں جیسے جمال الدین کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس کے جذبات اور احساسات کو نہ صرف سمجھتی تھیں بلکہ ان کی قدر بھی کرتی تھیں۔ اب کیسے؟ میرا سب کچھ تو اس گھر میں ہے، اس کے بال نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ جمال الدین نے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے ساتھ چلو ماں۔ وہ التجا کر رہا تھا یا بھلے مستقبل کا وعدہ؟ اسے خود علم نہ تھا۔
میں تمہیں سب سے دور لے چلوں گا۔ رخسار بی کے چہرے پر تناؤ پھیل گیا، چہرے پر ایسی ناگواری ابھری جیسے جمال الدین نے گناہ کبیرہ سرزد کرنے کا اعتراف کیا ہو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑوایا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اس عمر میں اپنی ماں کو رسوا کروانے کا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے لب بھینچ کر اسے لتاڑا۔ دفع ہو جاؤ ورنہ ابھی میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ جمال الدین اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ماں حقیقتاً اس کی باتوں پر آگ بگولا ہو رہی تھی یا پھر یہ سختی، آنکھوں کا تیش اور دروازے کی جانب اٹھا ہوا ہاتھ محض مکھوٹا تھا جو ماں اپنے دل کی پس مژدہ خواہشات کو چھپانے کے لیے پہن رہی تھی؟ وہ گتھی سلجھانے سے قاصر تھا۔ تم ہی نے تو کہا تھا کہ اتنی عمر گزر گئی، نیک نامی بھری اتنی لمبی گزار تو لی ہے، اب زندگی بہتر بنانے کا موقع مل رہا ہے تو کیوں اس موقع کو قدموں تلے روند رہی ہو؟ وہ ماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ان کے الفاظ کی سچائی ٹٹولنے لگا۔ رخسار بھی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئیں، آنکھیں سرخ، لہجہ کانپتا ہوا مگر فیصلہ کن۔ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ سر پر پڑا دوپٹہ سرک کر کندھوں پر ڈول گیا، سفید و سیاہ بال ماتھے پر بکھرے۔ ماں میری بات سنو، بس۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، خاموشی بجا لانے کا حکم سنایا۔ جمال الدین کی اس سے آگے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ مایوسی کی گھٹا میں پرواز کرتے ہوئے اپنی ماں کی صورت کو ملتجی نگاہوں سے دیکھنے لگا، جانتے ہوئے کہ اس کی ہر التجا مسترد ہونے والی تھی۔ اب تم میری سنو جمال الدین، انہوں نے انگلی سے سینے پر دستک دی۔ تمہارا باپ برا ہے، بہت برا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہمیشہ سے دیتا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جمال الدین کا گریبان تھاما۔ مگر جانتے ہو اس کے پاس کیوں رکی؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جمال الدین سوچنے لگا کہ یہ آنسو آخر کس احساس کے نام تھے؟ ضائع شدہ سالوں کا ملال یا بروقت درست فیصلے نہ لینے کا پچھتاوا؟ کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی، ہر لفظ پر زور دے کر کہا۔ کیونکہ اسے چھوڑنے سے زیادہ فائدہ اس کے ساتھ گزارا کرنے میں تھا۔ انہوں نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ طلاق یافتہ عورت کا کوئی مستقبل نہیں جمال، میں نے نفع نقصان تول کر یہ زندگی اپنے لیے چنی تھی۔ انہوں نے جمال الدین کا گریبان چھوڑ کر اسے جھڑک دیا۔ اب جب تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہو اور مجھے اس شخص کی ضرورت نہیں رہی، تنفس پھول چکا تھا، تو کیا میں اس شخص کو چھوڑ دوں؟ نہیں جمال، میں اتنی سنگ دل اور خود غرض نہیں۔ یہ خود غرضی اور میں نے کچھ نہیں سننا، رخسار بھی حتمی لہجے میں بولی۔ آئندہ تم نے ایسی بات کی تو میں تمہیں خود اس گھر سے بے دخل کروں گی۔ جمال الدین کا سارا جوش جھاگ ہوا، آنکھوں میں ماں کے لیے ڈھیروں افسوس تھا۔ قید میں برسوں گزار دینے کے بعد پنچھی اڑنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، وہ آسمان سے ڈرنے لگتا ہے۔ رخسار اسی پنچھی کی مانند آزادی سے خار کھانے لگی تھی۔ جمال الدین ماں کے فرمان کی تلخی کو اپنے سینے میں اتار کر کمرے سے رخصت ہو گیا۔ صحن کے وسط میں یاور چودھری کی اٹیچی کھلی پڑی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل تپتے ہوئے فرش پر بیٹھا آخری مرتبہ اپنے سامان کا معائنہ کر رہا تھا۔ تسلی کرنے کے بعد اس نے اٹیچی بند کی اور اس پر تالا لگا لیا۔ ایک نظر گردن اٹھا کر خستہ حال 2 منزلہ گھر کو دیکھا، لبوں پر آزردہ مسکان رقص کر گئی۔ چند ہفتوں پہلے وہ اس گھر میں خوشیوں بھری مسکان اور اپنے جیون ساتھی سے منسوب ڈھیروں خواب آنکھوں میں سجائے اس گھر میں رہنے آیا تھا۔ اب جب وہ لوٹ رہا تھا تو مسکان کا اس طرح خون ہوا تھا کہ شاید اب وہ کبھی دل سے مسکرا نہ سکے۔ خواب یوں خاک ہوئے کہ شاید وہ زندگی بھر خوابوں سے دستبردار ہو جائے گا۔ انہی سوچوں کے درمیان اسے صحن میں آتا ہوا جمال الدین نظر آیا۔ اسے دیکھ کر اس نے گردن جھٹک لی اور اٹیچی ہاتھ میں پکڑے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، مشینی طرز میں بتایا اور گردن جھکا لی۔ اللہ حافظ، جمال الدین نے گلا کھڑکھڑایا، حلق میں پھانس سی چبھی۔
یاور کی کرب آلود آنکھیں جمال کی آنکھوں سے جا ملیں۔ دل کی روانی سست پڑ گئی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ آواز میں ٹوٹی ہوئی آس تھی۔ میرے کہنے سے کچھ بدل تو نہیں جائے گا؟ یہ کہتے ہوئے جمال الدین کو اپنا آپ انتہائی بے حس معلوم ہوا۔ یاور کو ڈنکے کی چوٹ پر اپنا جگری دوست کہنے والا جمال الدین اس کی دلجوئی کی خاطر ایک لفظ تک کہنے کا روادار نہ رہا تھا۔ دوستی کے اس بندھن سے نہ جانے قدرت کیوں اس قدر متنفر تھی۔ ٹھیک کہتے ہو۔ اس کی مسکراہٹ گھائل غزال جیسی پرسوز و فسوں بھری تھی۔ یاور چودھری اٹیچی ہاتھ میں تھامے لوہے کے دروازے کی طرف چل دیا۔ سنو، جمال نے اسے پیچھے سے پکارا۔ کہتے ہیں کہ کسی راہ چلتے کو ٹوکنا نہیں چاہیے، بدشگونی ہوتی ہے۔ یاور اپنی جگہ رک کر کسی غائبانہ سے حصار میں کھو کر بولا۔ مجھے تو آج سے پہلے کسی نے نہیں ٹوکا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس نے مڑ کر جمال الدین کو دیکھا، جانتے ہوئے کہ اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی میسر نہیں۔ افتاد بہانوں کی محتاج نہیں ہوتی، جمال الدین نے بلا تاثر لہجے میں کہا۔ خیر، یاور چودھری نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ شکوے کرنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، تم بتاؤ کیا کہنے والے تھے؟ جمال الدین کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ ملنے آتے رہنا، نمی آواز میں اتری۔ یاور کا چہرہ آبدیدہ ہوا، وہ آنسو روکنے کی کوششوں میں بمشکل کامیاب ہو رہا تھا۔ امرتسر، نگاہیں فرش پر جھکا لیں، ضبط کی حدیں تمام ہو رہی تھیں، لفظوں کی ادائیگی دوبھر اور دل درد سے نٹھال۔ امرتسر لوٹنا اب میرے لیے ناممکن ہے۔ اس کی آواز میں ایسا ملال تھا کہ جمال الدین کا رواں رواں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس شہر سے میری زندگی کی سب سے تکلیف دہ یادیں وابستہ ہیں۔ چند گھڑی ہواؤں کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز منظر میں غالب آئی۔ پھر میں کلکتے آ جاؤں گا، میں تو آ سکتا ہوں نا؟ وہ زیر لب ہنس کر بولا۔ سست روی سے قدم بڑھاتے ہوئے یاور کے عین سامنے جا پہنچا۔ تم میرے بھائی ہو، جب چاہے آ سکتے ہو۔ یاور کے برعکس جمال الدین آنسو روکنے کی ہرگز کوشش نہ کر رہا تھا۔ میں ضرور آؤں گا، آواز لرز رہی تھی۔ اس بار اکیلے نہیں، میں یاسمین کے ساتھ آؤں گا، چچا ہمارے رشتے کے لیے مان گئے ہیں۔ آنسو تواتر کے ساتھ اس کے گال بھگو گئے، دل پر بوجھ حائل ہوا۔ کچھ دن پہلے وہ اپنی محبت کی ناکامی کا الزام مقابل کھڑے شخص کو دے رہا تھا، اب کہ وہ محبت پانے کے در پہ تھا۔ سامنے کھڑا شخص پہلے کی طرح تہی دامن تھا۔ میں تمہارے لیے بے حد خوش ہوں جمال۔ یاور کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ بہت زیادہ۔ اللہ تم دونوں کو ہر نعمت سے نوازے۔ وہ دعا دے کر مڑ گیا۔ اب مزید جمال کا سامنا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ سنو، جمال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گلے بھی نہیں ملو گے؟ ایک بارگی یاور چودھری سن ہو گیا۔ مدت سے روکے ہوئے آنسوؤں نے بلاخر گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ مڑا، جمال نے ہاتھ پھیلا کر اس کے گرد حصار قائم کیا۔ چند ثانیے وہ بے حس و بے حرکت کھڑا رہا، پھر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ جمال الدین کے کندھوں پر آنسو برسے۔ اس نے یاور کی پشت مسلی مگر اسے چپ ہو جانے کا نہ کہا۔ یہ آنسو برحق تھے، ان کے بہہ جانے میں ہی بھلائی تھی۔ بہت یاد آؤ گے یار، بہت زیادہ۔ تم تو میرا دست و بازو ہو، تمہارے بنا میں اپاہج ہو جاؤں گا۔ جمال کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ یاور سسکیاں لے کر روتا چلا گیا۔ دل کا سارا غبار اس نے بہنے دیا۔ شکوے، بغض، شکست کی ذلت، ناکامی محبت کا غم، سب کچھ۔ مجھے معاف کر دینا، میں اس ناانصافی کو روک نہ سکا۔ جمال الدین نے یاور کی پیٹھ تھپتھپائی۔ دونوں جدا ہوئے، ایک نظر سر تا پیر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تم بھی مجھے بہت یاد آؤ گے جمال الدین۔ اس نے چہرے کی نمی رگڑی، آخری نگاہ جمال الدین کی آنکھوں میں ڈالی، آنکھوں آنکھ الوداع کہا۔ لوہے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں اٹیچی لیے گھر کی دہلیز پار کر گیا۔
یاور چودھری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر امرتسر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو یہاں ختم کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 23 کو، اور اس کے اینڈ پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں۔ آئی ایم اسپیچ لیس۔ جو کچھ نوری کے ساتھ ہوا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مجھے اندازہ تھا کہ نوری کے ساتھ اب کچھ غلط ہوگا، لیکن اتنا بھیانک ہوگا یہ میں نے نہیں سوچا تھا۔ اور کیسے نوری اس کو برداشت کرے گی اور کیا ہوگا اب اس کی زندگی میں۔ شنکر تو گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اب گرفتاری کے بعد وہ کیسے چھوٹ کر آتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے شیتل کور کے ساتھ، اور نوری کو کس طرح بچاتا ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اور جیسا میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جمال اور یاسمین کے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، تو وہ یہاں پہ اس ایپیسوڈ میں پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ بختیار صاحب جمال اور یاسمین کی شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ لیکن ابھی ایک ہرڈل باقی ہے، مصدق صاحب کیا کرتے ہیں اس بارے میں کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی، تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اور آج کی ایپیسوڈ بہت رلا دینے والی تھی، دل بہت برا ہو گیا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔